بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القیامة شق الساکت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی شخص کے پاس دو بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان انصاف سے کام نہ لے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا، یعنی جیسے فالج زدہ ہوتا ہے اس کا ایک پہلو فالج زدہ ہوگا۔ دوستو، دو بیویاں یا تین بیویاں یا چار بیویاں ہوں، قرآن کریم نے چار تک اجازت دی ہے، لیکن قرآن کریم کا انداز یہ بتاتا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے میں سب سے بنیادی بات جو ہے وہ عدل قائم کرنا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ قرآن کا انداز بڑا عجیب ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم نے اس بات کا خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے بیویوں کے درمیان، تمہاری جو ذمہ داری ہے، جو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے برابری کی، وہ قائم نہیں رکھ سکو گے تو فواحدہ، پھر ایک ہی عورت سے نکاح کر لو۔ تو اس لیے جو دوسرا نکاح ہے بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ اگر صحت اور مالداری دونوں چیزیں اجازت دے دیں تو پھر بڑی احترام کے ساتھ عرض ہے کہ پھر دوسرا نکاح ہے کہ آپ دونوں بیویوں کے درمیان اگر یہ دونوں چیزیں بھی اجازت دیں، مالداری بھی ہے اور صحت بھی ہے، پھر بھی اس شرط کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا ہے کہ آپ ان دونوں کے درمیان عدل قائم رکھ سکتے ہو تو کر لو۔ پہلی کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو جائے یا دوسری کی طرف زیادہ جھکاؤ نہ ہو جائے۔ تو ایک تو یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ دوسری، نکاح کے متعلق عدل بہت ضروری ہے، اور عدل رات گزارنے میں خاص طور پر ہے کہ ایک رات ایک بیوی کے پاس گزاری ہے تو دوسری رات دوسری بیوی کے پاس گزارے، رات ان کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ دن کا وقت تو ظاہر ہے کہ انسان اپنے کام کی وجہ سے مصروف رہتا ہے، دن جہاں چاہے وہ گزارے، لیکن رات میں اس کا عدل ضروری ہے کہ وہ کسی جگہ رات گزارتا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح سے عدل نہیں کرتا، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے سخت وعید ہے۔ تو اس لیے دوسرا نکاح کرنے سے پہلے سوچ لیا جائے کہ کیا میں عدل رکھ سکوں گا۔ اگر قائم رکھ سکتا ہے تو پھر دوسرا نکاح بڑی خوشی سے کیجیے، اور اگر عدل قائم نہیں رکھ سکتا تو پھر قرآن کہتا ہے فواحدہ، پھر ایک ہی بیوی ٹھیک ہے کہ خدا نخواستہ دو بیویوں سے شادی کے بعد عدل قائم نہ رہ سکا تو کل قیامت والے دن شرمندگی اور شرمساری ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس سے سوچ سمجھ کر کے نکاح کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔